الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ سو آج کہ دن ان کا یہاں کوئی گہرا دوست نہیں اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جسے جرائم پیشہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیت مبارکہ نمبر 37 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی اس شخص کے حوالہ سے کہ جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو پس سے پش ڈالتے ہوئے اللہ کی توحید اور رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، فرمایا کہ جب اسے بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، اسے جہنم کے لیے تیار کیا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، تو یہاں پر اس کا کوئی گہرا دوست نہیں ہوگا۔ یہاں لفظ آیا ہے حمیم۔ حمیم کہتے ہیں بڑے گہرے دوست ہو، جو آپ کا بہت قریبی اور گہرا دوست ہوتا ہے، عربی زبان میں اسے حمیم کہا جاتا۔ اب اس سے قرآن کی اس نص سے، قرآن کی اس آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت والے دن اچھی دوستیاں انسان کو فائدہ دیں گی۔ اچھی دوستی، اچھا تعلق، نیک بندوں کے ساتھ تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کو فائدہ عطا فرمائے گی۔ اور باقاعدہ طور پر اس پر بہت ساری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن باقاعدہ طور پر خود ارشاد فرمائے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے میرے بندوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نیک لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت، ان سے پیار، احترام، عزت یہ دیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ وَأَيْنَ الْمُتَجَالِسُونَ فِيَّ، یہ دو الفاظ حدیث قدسی میں آئے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے، میری رضا طلبی کے لیے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پاک کلام کو سننے سنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں، نہ آپ کا نہ میرا، صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کا ذکر، اللہ کے کلام کی برکت اور اللہ کے کلام کی تعلیم، جس کو آپ کے اور میرے نبی نے سب سے اچھا عمل کہا ہے۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم لیتا۔ ہم اس تعلیم قرآن کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اَيْنَ الْمُتَجَالِسُونَ فِيَّ، اللہ فرمائے گا وہ لوگ کدھر ہیں جو میری رضا کے لیے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے، کوئی طبیعت کو تازہ کرنے کے لیے، کوئی دنیا کے معاملات کے لیے، کوئی ذاتی خواہشات کے لیے، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو خالصتاً اللہ فرماتا ہے میری رضا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو فرمایا آج کے دن ایک وہ جماعت اور دوسری وہ جماعت متحابون فیہ، جو کسی سے محبت کرتے تھے میری رضا کے لیے، اللہ فرمائے گا
الیوم آتاہم الذل لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہوں جس دن کائنات میں میرے سائے کے سوا اللہ فرماتا ہے کوئی سایہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اس کا کوئی دوست، گہرا جگری دوست نہیں ہوگا۔ اب ایسے نیک لوگوں کے تعلق اور نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ گاروں اور جن کے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک میں طبری شریف میں پڑھ رہا تھا، یہ اس میں طبرانی شریف میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا جنتیوں کا جنت کے لیے اور جہنمیوں کا جہنم کے لیے۔ وہ جا رہے ہوں گے، ایک جہنمیوں کی لائن ہے، جہنمی اس طرف جا رہے ہیں، 7 جنتیوں کی لائن ہے، وہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں۔ اچانک ایک جہنمی جو ہے وہ بار بار دیکھے گا جنتیوں والوں کی جماعت کی طرف، اس لائن کی طرف، اور اچانک آواز دے گا ایک شخص کو جو جنت والا، اس کو آواز لگائے گا، وہ جنتی اس کی آواز سنے گا کہ میرا نام پکارا ہے کسی نے، وہ پھر دیکھے گا تو وہ پھر جہنمی آواز لگائے گا، انا فلاں ابن فلاں، میں مدینہ فلاں، میں فلاں بن فلاں ہوں، میرا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، میں فلاں شہر سے ہوں۔ جنتی سے کہے گا، وہ کہے گا ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ جنتی کہے گا میں نے پہچان لیا ہے۔ وہ کہے گا فلاں دن میں نے، حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، فلاں دن میں نے آپ کے لیے پانی لے کے آیا تھا، میں نے فلاں دن آپ کا یہ کام کیا تھا، آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، آج اپنے رب سے آپ میرا کام کروا دیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب وہ دیکھے گا کہ ہاں یہ شخص تو وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، میرے کام جو ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھ سے میرے یہ کام ادا کرتا تھا، وہ شخص جنتی جنت میں جانے سے رک جائے گا اور اللہ کے حضور عرض کرے گا، اے میرے مالک، آج اس نے مجھے صدا لگا کے کہا ہے، اور جو دنیا میں وہ میرے کام کرتا تھا اس کا آج وہ بدلہ مانگ رہا ہے۔ دنیا میں اس نے کوئی بدلہ نہیں مانگا، کوئی اس کا تقاضا نہیں کیا تھا، آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ اے اللہ، اب مجھے حیا آتی ہے کہ جو دنیا میں میں تکلیف اور دکھ میں ہوتا تھا، میرا وہ مداوع کرتا تھا، آج وہ دکھ اور تکلیف میں ہے، تو میں چاہتا ہوں میں اس کا بدلہ اتار دوں۔ میرے مالک میری آج اس عرض کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ تو میری جنت والے لوگوں میں سے ہے جن کو میں نے راضی رکھا ہے، تم نے مجھے دنیا میں راضی رکھا، آج میں تمہیں راضی کروں گا، جاؤ تم اس کو لے آؤ اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی تشریفات کبریٰ ہونی ہے، اس پہ تو خیر پوری امت کا جو اتفاق ہے اور سب ہمیں پتہ ہے کہ حضور کی تشریفات کبریٰ ہوگی نا۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے کیا اس سے پہلے بھی کسی کو اجازت ہوگی؟ تو اس وقت سرکار نے یہ حدیث پاک فرمایا میری تو پھر آخری شفاعت ہوگی ان گناہ گاروں کے لیے اور مجرموں کے لیے ان کے معاملے بڑے سخت ہوں گے۔ فرمایا اس وقت پھر میں سر سجدے میں ڈالوں گا اپنے مالک کے حضور اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگوں گا، تو پھر وہ آواز آئے گی مالک کی طرف سے، یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، ہم سے سوال کیجیے، ہم عطا کریں گے، آپ شفاعت کیجیے، ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ کا تو یہ پھر آخری مرحلہ ہوگا، اور اس میں بھی جو چیز کام آئے گی وہ محبت رسول ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، مشکات المصابیح شریف کے یہ الفاظ ہیں روایت کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدا میں عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا کس کو معاف کرنا، کس کس مجرم کی معافی کی آپ تقاضا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ جس کے دل میں مجھ محمد کی محبت ہے آج اس کو معاف کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کا بنیادی اساس اور مرکز ہے، جس کے تحت پورا دین گھومتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ آپ آیات پڑھ لیں، بے شمار آیات درس میں پیچھے گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی محبت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ پیوستہ اپنے محبوب کی پیروی اور اس کی اتباع کا حکم دیا۔ اور قرآن میں تو ایک کمال کی آیت ہے، وہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ گویا اطاعت رسول کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے، اس کا درس پیچھے گزر چکا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو لفظ ہیں کہ اس دن اس کا کوئی گہرا دوست بھی نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اللہ کرے ہماری دوستی اور تعلق بھی اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے، نیک دوستیاں بھی قیامت والے دن کام آئیں گی۔ آگے فرمایا گیا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اب وہ جو جہنمی آدمی ہے اسے کوئی کھانا اور پینا نہیں دیا جائے گا سوائے وہ پیپ اور زخموں میں سے جو وہ پانی رستا ہے، وہ غلیظ قسم کا پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس جہنمی آدمی کو، اس کو آگ جلائے گی، اس کو پیاس لگے گی تو وہ بار بار کہے گا العطش، حدیث کے الفاظ ہیں العطش العطش، ہائے پانی میں مر گیا، ہائے پیاس میں جل رہا ہوں۔ تو قرآن فرماتا ہے اسے پھر زخموں کا دھون دیا جائے گا، پیپ و خون سے ملا ہوا اسے پانی دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اور یہ وہ ان کا پینے والا اور کھانے والا یہ معاملہ ہے جسے سوائے مجرموں کے کوئی نہیں کھائے گا۔ اس پیپ کو اور اس انتہائی قابل نفرت اس پانی کو، دھون کو کوئی نہیں پیے گا الا الخاطئون، مگر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے سامعین، دنیا کے مزاج بڑے بدل گئے۔ لوگ تو یہاں افسوس یہ ہے کہ چاہے کہ برائی پر اور غلطی پر لوگ نادم اور شرمندہ ہوتے، یہاں تو لوگ برائی کر کے اس پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ امت کی تباہی کا آخری میں سمجھتا ہوں معاملہ ہے۔ اس امت پہ وہ وقت بھی تھا کہ اگر کسی امت کے ایک فرد سے چھوٹی سی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ رو رو کر آنسو بہا بہا کے جب تک اس غلطی کی سیاہی کو دھو نہیں لیتا تھا وہ چین سے سوتا نہیں تھا اور اپنے مالک کو راضی کر کے ہی سوتا تھا۔ اور آج امت کے یہ حالات بھی زمین و آسمان نے دیکھنے تھے کہ آج اس امت کے لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ، برائی کر کے آنسو تو کیا بہانے ہیں، برائی پر ناز کرتے ہیں اور برائی پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مزاج بن گئے اور برائی کو وہ اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، برائی پر اتراتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جو بدماش ہوتا ہے وہ سب سے بڑا چودھری ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ فخر کرتا ہے اپنی اس بدکاری اور بدمعاشی پر، اور لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس امت کی بربادی کا سب سے بڑا ایک معاملہ ہے کہ اتنے لوگ دلیر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے دربار میں برائی کر کے اس برائی پر اتراتے ہیں، اس برائی پر فخر کرتے ہیں۔ انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ تمہارا یہ دور دیر تک نہیں رہے گا، تمہاری یہ بدمعاشیاں، تمہاری یہ بد کرداریاں، بد چلنیاں دیر تک نہیں رہیں گی۔ ہر کمال را زوال است، فارسی کا بڑا مشہور جملہ ہے، ہر کمال کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ ایک دن تمہارا یہ سورج گہنا جائے گا، ایک دن تمہارا یہ عالم شباب بھی رخصت ہو جائے گا، ایک دن تمہاری یہ ریل پیل ساری ختم ہو جائے گی اور تو آئے گا اپنے مالک کے شکنجے میں، اور تو مجبور ہو کر پڑا ہوگا تختہ غسل پر
وہاں تیرا لباس بھی اتار لیا جائے گا، لباس بھی اتار لیا جائے گا، اور ان سرا کپڑا صرف تجھے پردے کے لیے کہ تو ننگا نہ ہو تیرے اوپر ڈال دیا جائے گا کفن کے صورت میں، اور اس کے بعد تجھے من و مٹی کے نیچے اے انسان دبا دیا جائے گا۔ اب بتا کہاں جائے گی تیری تخت شاہی، کہاں جائے گی تیری دولت، کہاں جائے گی تیری بدمعاشیاں اور بد کرداریاں؟ اب اسی زمین جس کے اوپر یہ انسان کو ضرور سوچنا چاہیے زمین پر برائی کرتے ہوئے کہ کل آج میں زمین کے اوپر برائی کر رہا ہوں، کل اسی زمین کے نیچے میں نے جانا۔ یہ ذرا ذہن میں بات ہم سب کے رہنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اگر انسان اس بات کو ذہن میں رکھے تو انسان بڑی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ وہ اللہ کی زمین پہ سر نگو ہو جائے گا، وہ اللہ کی زمین پہ عاجز بن کے رہے گا، کیوں؟ اسے معلوم ہوگا کل اسی زمین کے نیچے میں نے جانا ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہت ساری حدیثیں اس حوالہ سے موجود ہیں کہ جب انسان اللہ کی زمین پر برائی کرتا ہے تو زمین صدا دیتی ہے، زمین کا ٹکڑا بول کے کہتا ہے اے ابن آدم تو بھول گیا اس بات کو کہ تو نے میرے اندر بھی آنا ہے اور میں تجھ سے بدلہ لوں گی۔ اس لیے ایمان والو، مسلمانوں، سامعین و ناظرین، سامعات و ناظرات، آج جیتے جی ان باتوں کو یاد کیجئے، ان باتوں کو سمجھیے اور ان باتوں پہ عمل کیجئے، اور کل اپنی قبر کو، اپنی مٹی کو خوبصورت بنا لیجئے اور روشن کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہماری قبروں کو اچھا فرمائے اور اب سے وہ اعمال کروائے جس سے کل ہماری قبریں روشن ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمارے تعلقات پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رکھے اور ہماری دوستیاں بھی پاکیزہ ہوں، تاکہ کل حشر میں ان پاکیزہ اور نیک لوگوں کی دوستیاں ہمارے کام آ سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔